ایک تابعی بزرگ تھے، حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں؟ بیوی کہنے لگی میں حاملہ ہوں۔ فرمانے لگے تو اور تیرا حمل اللہ کے سپرد، یہ 30,000 درہم ہے، یہ تو رکھ لے اور مجھے اجازت دے میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ نکلے۔ 1 ماہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، کوئی خبر نہیں فروخ کہاں گئے۔ پیچھے بیٹا پیدا ہوا، پروان چڑھا اور جوان ہوا۔ بیوی کی جوانی ڈھل گئی، اپنے خاوند کے انتظار میں دیواروں کے ساتھ جوانی گزارتی رہی۔ سیاہی سفیدی میں بدل گئی، رونق جھریوں میں بدل گئی اور جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، مگر وہ پھر بھی انتظار کرتی رہی کہ کبھی تو آئے گا۔ 30 برس گزر گئے لیکن فروخ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ کبھی خبر آتی کہ زندہ ہے، کبھی خبر آتی کہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک رات لوگ عشاء پڑھ کر جا چکے تھے کہ ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ اپنے خیالات میں غلطہ و پشیماں، پریشان و حیران، یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے جو جوانی میں نکلا تھا، کالی داڑھی کے ساتھ، آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ۔ اس سوچ میں ہے کہ بیوی زندہ بھی ہے کہ مر گئی، حاملہ تھی کیا ہوا۔ انہی خیالات میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ ان کے بیٹے تھے رابعہ۔ گھوڑے کی آواز سن کر انہوں نے دیکھا کہ ایک میاں ہتھیار سجائے ہوئے ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے یوں ان کو گریبان سے پکڑا اور کہنے لگے بڑے میاں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہوتے ہو۔ وہ بیچارے گھبرا گئے اور سمجھے کہ شاید میں غلطی سے کسی اور گھر میں داخل ہو گیا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا معاف کرنا، میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے۔ تو رابعہ نے ایک اور جھٹکا دے کر کہا تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ جھوٹ بولتے ہو، چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ جب آواز بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے کھڑکی کھول کے دیکھا تو دماغ میں 30 برس کی ریل چلتے چلتے اس کی چیخ نکل گئی۔ بیٹے نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی رابعہ۔ بیٹے نے احترام سے جواب دیا جی اماں۔ بولی کس سے لڑ رہے ہو پتہ ہے تمہیں؟ رابعہ کہنے لگے کہ نہیں تو۔ کہنے لگی یہ تیرا باپ ہے، اس کے پاؤں میں پڑو۔ وہ قدموں میں گر گئے، پاؤں چومنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ باپ بیٹا گلے مل گئے۔ میاں بیوی کی کہانی چلتی رہی 30 برس کی۔ فجر کی اذان ہو گئی۔ بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے جو پیسے دیے تھے اس کا کیا کیا؟ بیوی کہنے لگی مسجد میں جا کے دیکھ لینا۔ جب مسجد پہنچے تو نماز ہو گئی تھی۔ اپنی نماز پڑھی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے۔ اس وقت روضہ اطہر مسجد سے باہر تھا۔ سلام پڑھتے رہے۔ اتنے میں جو نظر پڑی تو دیکھا مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور ایک نوجوان مسند پر بیٹھا درس دے رہا تھا۔ بینائی کمزور ہو چکی تھی، پہچان نہ سکے کہ کون ہے، تو پیچھے بیٹھ کر درس سننے لگے۔ جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے چچا جان، لگتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، مدینے کے امام کو نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹا ہوں تو مدینے کا ہی، پر آیا بڑی مدت کے بعد ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا یہ رابعہ ہیں، یہ امام مالک کے استاد ہیں، یہ ابو حنیفہ کے استاد ہیں، یہ سفیان ثوری کے استاد ہیں۔ وہ ان کی عقیدت میں تعریف کرنے لگا تو کہنے لگے بیٹا تو نے اس نوجوان کا نام تو بتایا، اس کے باپ کا نام نہیں بتایا۔ عرب میں دستور تھا کہ باپ کا نام بھی ساتھ لیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا چچا جان یہ فروخ کا بیٹا ہے، اس کا باپ اللہ کے راستے میں گیا تھا، آج تک واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے رب تجھے صلہ دے، تو نے تو کمال کر دیا ہے، تو نے ان پیسوں سے جو کام لیا ہے بہت ہی بہتر کام لیا ہے، ماؤں نے کمال کیا ہے۔ اللہ تمام ماؤں بہنوں کو دین کے لیے سچا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔